ہمارے حکمران بھی اس بات کو سن سکے اور جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کا کوئی حل بھی نکال سکے، چونکہ ہمارے صوبے میں سب سے بڑی اور بنیادی جو مسئلہ ہے وہ امن و امان کا ہے، دہشت گردی کا ہے، اور روز بروز اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے کوئی اس طرف توجہ نہیں دے رہا۔ میں تقریباً 1 مہینے سے جب بھی مجھے موقع ملا کسی بھی جگہ پہ، تو میں نے اس کی پوری نشاندہی کی۔ عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر کی حیثیت سے اپنے خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو ایک بڑی مشکل ہے کہ ہم بار بار اس کی یاد دہانی کرا رہے ہیں لیکن کوئی اس طرف توجہ نہیں دے رہا۔ آپ ذرا دہشت گردی کے حوالے سے اس اندازے کو دیکھ سکیں تو میں آپ کو ذرا فگر بتا کے پھر اس پہ تفصیل سے بات کر لوں گا کہ صرف اکتوبر 2024 میں پاکستان میں کل 48 دہشت گردی کے حملے ہوئے۔ اکتوبر کے مہینے میں خیبر پختونخوا میں ریکارڈ کیے گئے 35 حملوں میں بنو، کرم، ڈیرہ اسماعیل خان، وزیرستان اور اورکزئی میں کئی بڑے واقعات شامل ہیں، جس کے نتیجے میں 64 افراد شہید ہوئے، جن میں سے 49 سیکیورٹی اہلکار تھے۔ ان حملوں میں 40 سے زائد لوگ زخمی ہوئے تھے۔ نومبر سے قبل مجموعی طور پر خیبر پختونخوا میں رواں سال دہشت گردی کے واقعات میں 429 اہلکار و شہری شہید ہوئے، جبکہ 789 زخمی ہوئے۔ اس مہینے کے شروع میں جاری ہونے والی CTD رپورٹ کے مطابق صوبے میں 2024 کے دوران سب سے زیادہ 134 پولیس اہلکار شہید اور 326 زخمی ہوئے۔ دہشت گردی میں اب تک 115 عام شہری شہید اور 209 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو کہ نومبر کا مہینہ، تو کرم فائرنگ واقعہ، وہ تو ابھی میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ تقریباً 40 کے قریب، جو کہ اب تعداد میں زخمی بہت زیادہ ہے، تو کسی وقت بھی یعنی ان کے شہداء میں یہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور اس میں کبھی خبر تو یہ آئی تھی کہ 80 سے بھی زیادہ شہید ہیں، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 45 کے قریب لوگ اس میں شہید ہو چکے۔ اور پھر ملی خیل چیک پوسٹ بنو حملہ، 12 سیکیورٹی اہلکار شہید۔ وادی تیرا میں سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ، 8 اہلکار شہید۔ بنو ٹارگٹ کلنگ، گاڑی پر فائرنگ میں قبائلی رہنما سمیت، یعنی وہاں پہ جو قبائلی رہنما تھا وہ اپنے 4 ساتھیوں سمیت اس کو شہید کیا گیا۔ وزیرستان میں ایک سکول دھماکہ خیز مواد سے اڑایا گیا۔ بنو میں نامعلوم افراد نے چیک پوسٹ پر قبضہ کر کے 7 پولیس اہلکاروں کو اسلحہ سمیت اغوا کر لیا، جن کو بعد ازیں مقامی عمائدین کی مدد سے بازیاب کیا گیا۔ باجوڑ میں جماعت اسلامی کے ضلعی جنرل سیکرٹری کی ٹارگٹ کلنگ۔ شمالی وزیرستان میں گھر میں دھماکہ، 2 بچوں سمیت 3 خواتین شہید۔ تیرا میں 2 واقعے ڈرون دھماکہ، 2 بچے شہید، جبکہ کہیں دیگر شدید زخمی ہوئے۔ جنوبی وزیرستان میں مسجد کے قریب دھماکہ اور 6 افراد زخمی ہوئے۔ یہ تو ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف آپ لوگوں کو آگاہ کرنا تھا۔ جو ریکارڈ پہ ہے، بغیر ریکارڈ کے بہت سارے واقعات ہمارے صوبے میں ہوئے بھی اور اب جاری بھی ہیں۔ اور اس دوران میں اتنا کہوں کہ رات کو ہمارے جنوبی اضلاع میں بالکل مکمل طور پہ دہشت گردوں کو حکومت ہوتی ہے، اور سرکاری سطح پہ اعلان کیا گیا ہے کہ پولیس تھانوں سے رات کو نہ نکلے اور سرکاری ملازمین سفر نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ کہ دہشت گرد جانے اور عوام جانے، یعنی کوئی روکنے والا یا اس کو عوام کو تحفظ دینے والا کوئی موجود ہی نہیں۔ تو یہ ایک اتنا بڑا سوال ہے کہ میں تو 40 سال سے مرکٹ رہا ہوں، اور ہم بات یعنی جتنا بھی ہم سے ممکن ہو سکا ہم نے یہ بات یعنی ہر جگہ پہ کی، اور حکام بالا بھی اس سے باخبر ہیں۔
لیکن بڑی یعنی ایک میں یہ کہوں کہ مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. یعنی اگر میں صرف جنوبی اضلاع کے حوالے سے بات کروں تو ہمارے تو وزیر اعلیٰ بھی اس صوبے کے جو ہیں وہ جنوبی اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں, ڈی آئی خان سے, گورنر بھی ڈی آئی خان سے ہے, اور ہمارے آئی جی پی جو ہے وہ بھی ڈی آئی خان سے ہے. یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس صورتحال میں جہاں پہ دہشت گرد مکمل طور پہ کنٹرول پا چکے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دن کو بھی اب وہ اپنا کنٹرول سنبھال رہے ہیں, اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے وہ پیغامات پہنچا رہے ہیں, اور یہاں تک کہ وہ تلاشی لیتے ہوئے, لوگوں کو گرفتار کرتے ہوئے, لوگوں کو سزائیں دیتے ہوئے, اور مختلف طریقوں سے وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اب تو انہوں نے نام بھی لے لیے کہ یہ ضلع, یہ ضلع, یہ ضلع, یہ ضلع, یہاں تک کہ خیبر پختونخوا کے تقریباً قابل ذکر تمام اضلاع پہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ تو ہماری اپنی ہی ہے, اور ہم اس کی یعنی کنٹرول کے لیے جدوجہد بھی کریں گے, لڑیں گے بھی, اور کوئی بھی ہمارا راستہ روکنا چاہے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے. اب رہی بات یہ کہ یہاں پہ جو عوام بستے ہیں تو عوام بیچارے کدھر جائیں. یعنی اب تو آئی ڈی پیز کی شکل میں ہمارے 13 سے لوگ باہر نکل رہے ہیں. وہاں پہ دہشت گردوں نے گٹھ جوڑ کر کے, اور وہاں پہ فوج بھی ہے تو وہ کبھی کبھار لڑ بھی لیتے ہیں, لیکن ہمارے عوام کی تحفظ کی کوئی بات نہیں ہوتی, اور عوام وہاں پہ یعنی اپنا سامان اٹھا کے وہاں پہ آئی ڈی پیز بننے پہ مجبور ہیں, وہ وہاں سے نکل رہے ہیں. تو ہم تو چیخ رہے ہیں کہ وزیرستان کے لوگ ابھی تک آئی ڈی پیز ہیں, تیرا کے لوگ ابھی تک آئی ڈی پیز ہیں, اور ساتھ میں یہ کہ کبھی بھی آپریشن رکا نہیں ہے. یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے کہ جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم آپریشن کرنا چاہتے ہیں. آپریشن, ہم ان کے آپریشن کی اور مذاکرات کی اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ نہ آپریشن سے انہوں نے مسئلہ حل کیا, نہ مذاکرات سے مسئلہ حل کیا, اور جب بھی انہوں نے آپریشن کیا تو ہمارے بیچارے معصوم لوگ مارے جاتے ہیں اور آئی ڈی پیز بن جاتے ہیں, اور جب بھی مذاکرات کیے تو اسی میں بھی ہمارے لوگ آئی ڈی پیز بن جاتے ہیں, عوام. لیکن دہشت گرد نہ ختم ہوئے بلکہ روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی سیدھی سادی بنیاد ہے کہ دہشت گردی تو کسی حد تک کم ہو چکی تھی, اس پہ کنٹرول پا چکا تھا, اور اس دوران جنرل فیض نے جو معاہدہ کیا کوئی اس کو اون نہیں کر رہا. کوئی تو بتائے نا کہ جنرل فیض نے کس حیثیت سے معاہدہ کیا, اور 40,000 وہ دہشت گرد لے کے آئے جو کہ پاکستان کے حساب سے مجرم تھے, قاتل تھے. انہوں نے لوگوں کو شہید کیا, ہمارے یعنی گھر بار کو تباہ کیا, امن و امان کو تہوالہ کیا. اس کے باوجود, اور اس میں ایسے کمانڈر بھی تھے جس نے ایک وقت میں یعنی جو حملوں کا وقت تھا تو 17-18 حملے کیے, وہ کمانڈر بھی اس میں رہا ہو گئے. تو یہ کس بنیاد پہ رہا ہوئے؟ یہ پاکستان کی دوستی میں رہا ہوئے کہ پاکستان کی دشمنی میں رہا ہوئے؟ اور پھر جب یہ ان کو یہاں پہ بسایا گیا تو یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ پاکستان تو اپنی جگہ, کیا یہ پختون کی دھرتی جب یہاں پہ دہشت گرد ہو تو دہشت گردی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ تو یہ سیکنڈ فیز ہے یہ دہشت گردی کا جو یہاں پہ ارادتاً منظم کیا گیا ہے, اور ابھی تک اس کا نہ کوئی حساب کتاب ہو رہا ہے, نہ اس سے کوئی پوچھ گچھ ہو رہی ہے. اور جنرل فیض کو بھی اگر گرفتار کیا ہے تو صرف زمین کے تنازع پہ اور زمین میں خورد برد کے حوالے سے, پراپرٹی کے حوالے سے یعنی اس کو گرفتار کیا گیا ہے. اور وہ بھی کہ جس وقت وہ سرکاری نوکر تھا تو اس کا حساب نہیں کر رہے ہیں, یعنی جو سروس کر رہا تھا تو اس کے حوالے سے نہیں, سروس کے بعد اس کا حساب کتاب کر رہے ہیں. تو اس نے تو سروس کے دوران ہمیں تباہی کے بیڑ چڑھایا, لہذا اور اس نے یہ بات مانی ہے,
ان سے مذاکرات میں دہشت گردوں نے ایک مطالبہ ان سے کیا. وہ مطالبہ یہ تھا کہ یہ جو علاقے ہیں یعنی ملکنڈ اور ہمارے جو سابقہ ٹرائبل بیلٹ، انہوں نے کہا کہ یہ ٹرائبل بیلٹ کو پھر آپ سیٹل بیلٹ سے نکال دیں اور دوبارہ ٹرائبل بیلٹ کر دیں. تو فیض امیر نے کہا کہ اب تو یہ مشکل ہے، یہ تو آئین کے روح سے اب مکمل ہو چکا ہے، البتہ عملی طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کی یعنی آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگا، آپ یہاں پہ اسلحہ بغیر لائسنس کے گھما پھرا سکتے ہیں، آپ جو کچھ بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی روکے تو اس کے ساتھ حساب کتاب ہوگا. یعنی عملاً طور پہ ہمارے ٹرائبل بیلٹ کو اور ملکنڈ ڈویژن کو ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کے حوالے کیا گیا. تو اگر اتنی بڑی بات موجود ہے اور اس کے باوجود بھی کوئی نہیں پوچھ رہا، تو اگر ہمارے سرکاری وفد نے جا کے جنرل فیض حمید کے سربراہی میں دہشت گردوں کی حیثیت کو مانا، ان کو یہاں پہ واپس لایا بسایا اور پھر وہ منظم ہو گئے، اور دوبارہ یہ سر اٹھا کے ہم اس نچ پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہر جگہ پہ پختونخوا میں ہر جگہ پہ دہشت گردی کا بازار گرم ہے، ایک جگہ نہیں ہے. ہماری صوبائی حکومت بالکل غافل ہے، صوبائی حکومت امن و امان کی طرف توجہ نہیں دے رہا. ہم بار بار کہہ رہے ہیں صوبائی حکومت کو ایک ہی فکر لاحق ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرو، چاہے خیبر پختونخوا کو آگ لگے، اس کے وسائل کو آگ لگے، گلی کوچوں میں اس کا خون بہے، دہشت گردی انتہا کو پہنچے، اس سے ان کا کوئی سروکار نہیں. اور مرکز میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ وہ صرف چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی باہر نہ آئے، باقی خیبر پختونخوا اگر اس آگ میں جلنا ہے تو جل جائے. انٹیریئر منسٹر کو کوئی فکر نہیں ہے، مرکزی حکومت کو کوئی فکر نہیں ہے. لہٰذا اس بنیاد پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ سب کے سب ہماری جو موجودہ دہشت گردی ہے اس کے خاتمے کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں اور صرف زبانی جمع خرچ کی سے بات چلا رہے ہیں. ہم اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کئی بار یہ تجاویز پیش کر چکے ہیں کہ اب دہشت گردی اور یعنی مذاکرات آپریشن سے ختم نہیں ہوگا، اب بنیادی سٹیپس لینے ہوں گے. وہ کیا ہے؟ آپ کی خارجہ پالیسی اس کو تبدیل کرنا ہے. بالکل امریکہ کی خاطر اور باہر ممالک کی خاطر تم خارجہ پالیسی چلاتے ہو تو لازمی طور پہ یہاں پہ آگ ہی برسے گا. یہیں پہ ہمارے زیادہ تر پختون اور کسی حد تک بلوچستان کے لوگ اس میں لقم اجل بنیں گے. تو آخر یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ لہٰذا خارجہ پالیسی کو ملکی مفادات کے تحت بنایا جائے. داخلہ پالیسی بھی یعنی مکمل طور پہ ناکام ہے، داخلہ پالیسی بھی ملکی مفاد کی خاطر بنایا جائے. یہ اپنے یعنی صرف پیسے کے لیے دہشت گردی تو ایک ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی ایک منظم سب سے بڑا کاروبار ہے، اس میں بڑا پیسہ ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے سرزمین پہ لوگوں کا خون بہہ رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کاروبار بند کیا جائے. یہ بین الاقوامی کاروبار ہے، وہ اپنا اسلحہ بھی بیچنا چاہتے ہیں اور پھر یہاں پہ مقامی لوگ ان کے سہولت کار ہیں، وہ ڈالر بھی کمانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے خدا را اب ہم پہ رحم کریں اور یہ پالیسی تبدیل کر دے، داخلہ اور خارجہ پالیسی تبدیل کر کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ نیشنل ایکشن پلان جو 20 نکاتی ایجنڈا تھا وہ مکمل تمام لوگوں کی یعنی مرضی سے، تمام سٹیک ہولڈرز کی مرضی سے تیار کیا گیا تھا، اس پہ عمل کیا جائے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو پختون قوم یعنی اس آگ میں جل رہا ہے، تمام قوم کو اعتماد میں لینا ہوگا. اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، سارا پختونخوا جل رہا ہے تو سارے پختونخوا کو اعتماد میں لوگے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لوگے اور پھر ایک پالیسی مرتب کرو گے اور اس پالیسی کے تحت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھاؤ گے. اب صرف اپنی مرضی سے کہ کبھی کچھ کیا کبھی کچھ کیا. ہاں اب یہ ٹارگیٹڈ آپریشن جو ہے وہ پہلے بھی جاری تھے، اب بھی جاری ہیں اور وہ تو لازمی طور پہ جاری رہیں گے. لیکن اب جو کہ میں آپ لوگوں سے اتنی بڑی بات میں نے کی
تو اس بنیاد پہ میں جو کہ ہمارے قرم ایجنسی میں جو تازہ ترین واقعہ ہوا تو میں اس حوالے سے چند باتیں کہ اگر ایک راستہ بند ہے اور تم نے 20-25 گاڑیاں اکٹھی کر کے ایک کانوائے بنایا تو کیا وہاں پہ ایف سی نہیں تھی، پولیس نہیں تھی، فوج نہیں تھی؟ اور تم نے پھر وہ لوگ تو بدھ کے دن جا رہے تھے، تم نے کہا کہ بدھ کے اس دن آپ کو یعنی شاید ہم سہولت یعنی محفوظ نہ کر سکے تو آپ جمعرات کے دن جائیں، تو جمعرات کے دن تو وہ لوگ محجل بن گئے۔ تو اور پھر ساتھ میں یہ کہ ایک کانوائے کو راستے میں گولیوں سے چلنی کرنا اور ساتھ میں یہ کہ کسی کا پتہ نہیں چل رہا، بیچ بازار میں گاڑیوں کو یعنی عورتوں پہ گولی چلانا، معصوم بچوں پہ گولی چلانا، ہمارے بوڑھے ان پہ گولی چلانا اور جوانوں پہ گولی چلانا، یعنی ایک بربریت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، یعنی ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ یہ کیا یہ ملک ہے کہ یہ ذبحخانہ بن چکا ہے؟ کسی وقت بھی اپنی مرضی سے کسی کو بھی گولی سے مارا جا سکتا ہے، دھماکے سے اڑایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی اب دہشت گردی کو یہ فرقہ وارانہ فسادات کی بات کرتے ہیں۔ میں اس بات کو کبھی نہیں مانتا کہ یہ فرقہ وارانہ فسادات ہے۔ ہاں، فرقہ وارانہ فسادات کی رنگ دے کر دہشت گردی پھیلانے والے اس سے اپنے مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں، چونکہ اس خطے کو بدامنی کے حوالے کرنا یہ بھی ایک آسان سا طریقہ ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دی جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بنیاد پہ ارشاد جو کہ ارشاد حسین ہمارے سابقہ آئی جی تھے، انہوں نے بھی کچھ باتیں کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو یہ ارشاد آئی جی پی سابقہ خود کہہ رہے، وہ پڑ چنار کا رہنے والا ہے، ذمہ دار بندہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہاں پہ سب کچھ ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہمارے سرکاری حکام شامل نہیں ہیں، یعنی ہمارے معصوم لوگوں کو گولی سے چلنی کرنے کے بنیاد پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سرکاری لوگ ان کے ساتھ نہ ہوتے تو یہ لوگ نہ مرتے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دہشت گردی بھی ہو رہی ہو اور جو لوگ تحفظ کے لیے ان کی ڈیوٹی ہے اور ان پہ یہ یعنی شک کیا جائے یا لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ سرکاری لوگ ان کے ساتھ شریک ہے، تو پھر یہ دہشت گردی کیسے رکے گی؟ اور اس نے مطالبہ کیا ہے کہ جوڈیشری انکوائری کی جائے۔ میں تو جوڈیشری کے حوالے سے بھی میری بہت تحفظات ہیں، لیکن یہ ان کے الفاظ ہیں، اور اس نے کہا کہ انٹیریئر منسٹر تو تماشا دیکھ رہے، اس کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انٹیریئر منسٹر تو اس کی ذمہ داری تو ہے ہی، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ہماری صوبائی حکومت کی ہے، پھر مرکزی حکومت کی ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ کی ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام ذمہ داری وہ قبول کرے، اور اس بنیاد پہ کہ یہ دہشت گردی ہے، اس کے لیے ایک جامع ہمارے ایمل ولی خان صاحب نے بھی ایک تجویز پیش کی ہے کہ جوائنٹ سیشن بلایا جائے دہشت گردی کے خاتمے پہ، امن و امان کے قیام کے لیے۔ یہ ایک بڑا ضرورت سے بڑھ کے یہ مسئلہ ہے، باقی مسائل اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ اب میں یہ جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن یعنی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را جو کچھ ہو رہا ہے یہ ناقابل برداشت ہے۔ جمعے کا نام اس لیے لے کہ مبارک دن ہے اور یہی عبادت کا دن ہے۔ ہم خدا سے بھی یہ دعا کرتے کہ اے خدا، یہ ظالم جو اتنے مضبوط ہو چکے ہیں ان کو تباہ و برباد کر دے، یہ جو ہمارے دھرتی پہ جو ناروا سلوک ہو رہا ہے ان کو تباہ و برباد کر دے، جو لوگ تنخواہیں لے کے بھی دہشت گردوں کا ساتھ دے ان کو یا خدا تباہ و برباد کر دے۔ یہ اس لیے میں خدا سے التجا کرتا ہوں کہ ہم جب بندہ بہت مایوس ہو جاتا ہے تو پھر خدا ہی سے دعا مانگتا ہے۔ یہاں پہ سرکاری اداروں سے یعنی جن کا تحفظ یعنی امن و امان قائم کرنا ان کی ذمہ داری ہے، وہ بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ لہٰذا میں اپنے خدا سے ان کے دربار میں یہی دعا کروں گا کہ اے خدا،
دہشت گردی کا خاتمہ کر دے، ہمارے حکام کو یعنی حکام بالا کو عقل دے، فہم دے، اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بیرونی حکام کو یعنی ان کی بات نہ سنی جائے، اور دھرتی پہ امن و امان کے لیے یعنی تمام اقدامات اٹھائے جائیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو میں تو یہ تو خدا سے میری دعا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں خدا سے یہ دعا بھی کروں گا کہ اے خدا ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ہمت دے، ہمیں جرت دے، یہ ظلم انتہا کو پہنچ چکی ہے، ہمیں وہ صبر بھی دے، ہمیں وہ طریقے اور وہ یعنی ہمت دے کہ ہم اس یعنی ناروا سلوک کا مقابلہ کر کے اس دھرتی پہ امن قائم کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ یہ ایک فریاد بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ایک بیانیہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ پختون دھرتی کی درد بری داستان بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ بہت تھوڑی سی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، بہت ساری بڑی باتیں ہو سکتی ہے، لیکن خدا را اب بالکل آخری حد آ چکا ہے، اور تمام کامیں چھوڑ کر تمام یعنی جو مسائل ہے وہ یک طرف رکھ کے امن و امان اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے جائے، اس مسئلے کو اولویت دی جائے۔